جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب ماں کی محبت کی مثال کیوں دی؟ محبت تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر اولاد کی محبت زیادہ رکھی ہے، ایک شدید محبت رکھی ہے جو رچی بسی رکھی ہے، اور خاص طور پہ جب بچہ بچپن کی حالت میں ہو تو وہ زیادہ ہی پیارا ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ ایک نقلی محبت دی ہے اللہ نے، اور کہا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، فساد ہے تمہارے لیے۔ تو یہ ایک نقلی محبت ہے، اور یہ ماں باپ کے رشتے، یہ سب رشتے جو ہے موت پر جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، اور مر کر انسان کو دنیا سے اکیلا جانا پڑتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی تقدیر لے کے آتا ہے، کتنا سال دنیا میں زندہ رہنا ہے اور کتنی روزی کھانی ہے۔ جب آتا ہے تو عمر اور رزق کی تقدیر دنیا میں لے کے آتا ہے، اور جب مر کے جاتا ہے تو کرم اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اچھے یا برے۔ اسی حساب سے اس کا موت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تو اب ہم یہ سمجھیں کہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے 70 ماؤں سے زیادہ کہا گیا ہے۔ 70 عربی میں 70 کا مطلب یہ نہیں کہ ایک رکاوٹ ہو گئی کہ 70 71 72 70 سے اوپر 71 نہیں ہے۔ 70 کا مطلب ہے کہ کوئی گنتی نہیں ہے، بے شمار محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ ایک ماں کے دل میں جو ہے اولاد کی اللہ نے نقلی محبت ڈالی ہے، تاکہ، اور خاص طور پہ کمزور حالت میں زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کیونکہ تاکہ کمزور حالت میں بچے کی پرورش ہو سکے، ہے نا۔ اب جب اپنا بچہ ہوتا ہے، اگر وہ ہنسے تو کتنا اچھا لگتا ہے، دل ہمارا کتنا خوش ہو جاتا ہے، اور اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی شدید محبت ہے اللہ نے رکھی ہے۔ اب اس بات سے ہم سمجھیں کہ جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ ماں بچے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اس کے سر پر چھتر چھایا رہے، ذریعہ بن جائے۔ حالانکہ اللہ دیکھ بھال رکھتا ہے اپنی ہر مخلوق کی، ہر چیز کی، لیکن اس نے امتحان لیا ہے، دکھ نہیں رہا ہے۔ تو اب ذریعہ بنایا ہے ماں کو کہ میرے بچے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، اس کو دھوم میں دھیان رکھوں، دھوم میں تو نہ کھیل رہا۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک اس کی چھتر چھایا، ماں باپ کی چھتر چھایا بچے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ماں باپ کے سائے میں جو ہے بچہ سخی رہتا ہے، اور سائے سے ہٹنے کے بعد پھر دکھی رہتا ہے۔ بہت سے بچے کھو جاتے ہیں، ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کی کتنی بری حالت ہوتی ہے۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں بات کو کہ جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، کتنی دیکھ بھال لگتی ہے، باپ بھی کرتا ہے۔ تو اب اسی چیز کو اللہ کے لیے لے لیں ہم۔ بھئی جو کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ ماں کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ ماں کی محبت اللہ نے رکھی ہے دل میں، ماں کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے، تو اس لیے اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، بھائی پیدا کیا ہے، روح کو پیدا کیا ہے، اور اس کے شریر کو بنایا ہے، اور اللہ نے بنایا ہے انسان کو، کچھ نہ تھا انسان، اللہ نے بنایا ہے۔ تو سب سے پہلا جو رشتہ ہے ہمارا اللہ سے ہو گیا، سمجھے؟ سب سے پہلا احسان اللہ کا ہو گیا ہمارے اوپر۔ تو اسی پرکار سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ 2 فرشتے لگا رکھیں کہ جو ہے اس کے کان میں کوئی چیز نہ پڑ جائے۔ انسان جو ہے گھاس میں بھی سو جاتا ہے، اور ایسے گھر ہیں جو جہاں جانور آ جائے، جب کیڑا مکوڑا آ جائے تو ان سے بھی جو ہے فرشتے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ موت کا وقت لکھا ہوا، جس کی موت کا وقت آ گیا تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، پھر اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ لیکن اگر وقت نہیں ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، کان میں کان چلائی نہ پڑ جائے، کوئی چیز، کوئی کیڑا، کوئی فلاں چیز نہ کاٹ کھائے، ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اپنے بندے کی۔ اب ہم سمجھیں کہ ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اور اب یہ بچے کے دماغ کو ہی پتہ ہے، اس کے دل کو ہی پتہ ہے کہ ماں اس کے لیے کتنی بڑی چیز ہے دنیا میں۔ اس کے لیے ماں دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے، ماں، اور دوسرے نمبر پہ باپ۔ دنیا کے اندر بچے کا جو سہارا ہے وہ ماں ہے، جو ذریعہ بنایا ہے اللہ نے، دوسرے نمبر پہ باپ ہے۔
تو بچے کے لیے ماں بہت بڑی چیز ہے۔ اب بچہ ماں کے پاس رہ رہا ہے، اس کی چھتر چھایا میں رہ رہا ہے، اس کی جو ہے آنچل میں رہ رہا ہے، گودی میں رہ رہا ہے، کتنا خوشی ہے اور کتنا سکھی ہے۔ اب سپوز کرو کہ بچہ جو ہے بچھڑ جائے یا کھو جائے، ماں سے بچھڑ جائے، باپ سے بچھڑ جائے، اور اسے کوئی اور لے جائے، اور لے جانے کے بعد وہ بھی اسے ایسی پالے کھلائے پلائے ہیں۔ اب بچہ وہاں رہے گا 2-3 سال، مان لو 2-3 سال وہاں رہے گا، تو جب وہاں اسے سب ٹھیک ٹھاک بول رہے ہیں، وہاں ٹھیک ٹھاک رہ رہا ہے تو اس کا وہاں من لگ جائے گا۔ پھر دھیرے دھیرے جو ہے پہلے تو ماں باپ کی یاد ستائے گی، اس کو روئے گا، اور پھر دھیرے 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 جب وہاں رہنے لگے گا، وہاں کے رہن سہن میں، وہاں کے ماحول میں جو ہے وہ گھل مل جائے گا، اور پھر ماں باپ کی یاد کو دھیرے دھیرے بھول جائے گا۔ اب ماں باپ اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، بات سمجھے؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے، مثال کو سیدھی راہ سے سمجھیں۔ ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے اور سیدھی راہ اللہ کی ہے، تو ہم اپنے رب کو سیدھی راہ سے پہچانیں اور مثال سے صحیح رخ لیں، ہم غلط رخ نہ لیں سمجھنے کا۔ اب مان لو مثال کے طور پر 3-4 سال کے بعد اس بچے کا جو من تھا، ماں باپ کو تو بھول گیا، وہ دھیرے دھیرے ان کی یادوں کو، ماں کی جو ہے پرورش کو، تمام چیزوں کو 6-7 سال میں جو ہے وہ بھول گیا، تھوڑی بہت یاد رہی ہلکی پھلکی، ہے نا، ہاں، یا 10 سال مان لیں۔ اب وہ وہیں جہاں وہ رہ رہا ہے وہیں کے ماحول میں گھل مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب ماں باپ جاتے ہیں، ماں جاتی ہے اور اس کا ایڈریس مل جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہے۔ اب ماں جو ہے اپنی باؤں پھیلا کر کے بچے کو بلا رہی ہے۔ اب بچہ کیونکہ وہاں کے ماحول میں گھلا ملا ہے، بات سمجھے، اب وہ بچہ جو ہے کھیل رہا ہے بچوں میں۔ اب ماں جا کر کے اچانک وہیں کھیلتا ہوا اسے رستے پر گودی سے باؤں پھیلا کر کے بلا رہی ہے اور اسے آواز دے رہی ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ دیکھ کر کے نظر انداز کر رہا ہے، پہچان نہیں پا رہا ہے، اور پھر ماں نے جو ہے اسے طریقے بتائے، جسے بچپن میں کھلایا کرتی تھی، جو بھی نشانیاں ہوتی ہیں، ماں کی نشانی ہوتی ہیں بچے کو کھلانے کی اور سمجھانے کی، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ماں اسے نشانیاں بتا رہی ہے اپنی، اور اسے اشارے کر رہی ہے، اسے اپنی طرف باؤں پھیلا کے بلا رہی ہے۔ اب وہ بچہ وہاں کے ماحول میں جو ہے گھل مل گیا، وہاں کے ماحول میں ایسا گھل مل گیا کہ وہاں کی یادیں بس گئیں، وہاں کا ہوش اس کے اندر بس گیا، تمام چیزیں وہاں کی بس گئیں، پچھلی کہانی بھول گیا، سمجھے۔ اب اس میں کیا ہے، اب اس میں جو ہے ایک مان لو کہ بچہ، اب جب مان لیا جو ہے اب اس بچے کو بلایا جا رہا ہے، ماں اسے نشانی بتا رہی ہے اپنی، اشارے کر رہی ہے، اسے بلا رہی ہے باؤں پھیلا کے۔ اب اس میں 2 راستے ہیں۔ اب وہ بچہ ماں کی وہ نشانیاں دیکھ کر کے، جو بچپن میں ماں سے کھلایا کرتی تھی، جو بھی نشانیاں تھیں، اگر وہ اس کی طرف غور سے دیکھے اور ماں کی نشانیوں کو سمجھے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو کیا ہوگا، فوراً وہ جا کر کے ماں سے لپٹ جائے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اور اسے ماں سے جب لپٹنے کے بعد میں، ماں کی گودی میں پہنچنے کے بعد میں، اسے وہ سکون ملے گا جو دنیا میں کہیں نہیں ملا۔ تو ہوا کیا، اس بچے نے جو ہے وہاں کا ماحول، وہاں کا اثر، سب کچھ ایک پل میں بھول کر کے اور ماں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ماں نے باؤں پھیلا رکھی ہیں، ماں سے جا کے لپٹ گیا وہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اب اس بچے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ماں کے اشارے پہچان کر کے ماں سے جا کر لپٹ گیا اور ماں کے آنچل میں بیٹھ کر کے اسے سکون ملا جو کہیں نہ ملا۔ دوسرا راستہ ایک یہ ہے کہ ماں اسے اشارے سے بلا رہی ہے اور وہ اشارے ہلکے پھلکے سمجھ بھی رہا ہے، سمجھے، اور ٹھیک بھی سمجھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس ماحول میں ایسا بھٹک گیا کہ وہ ماں کی طرف نہیں جا رہا ہے۔
پہچان بھی گیا ہے نا، لیکن پھر بھی اس ماحول میں اتنا بھٹک گیا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے وہ، کہ وہ ماں کو اس نے نظر انداز کر دیا، ماں کی طرف نہیں بڑھا۔ اب بالکل ٹھیک اسی طرح سے ہم سمجھیں سیدھی راہ سے بات کو، سب سے پہلا اب بچہ ماں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کیونکہ ماں بچے کے اوپر احسان کرتی ہے، اسے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، سارے کام کرتی ہے۔ تو جو انسان کے اندر یہ رچنا میں اللہ نے رکھا ہے کہ جو احسان کرے اس سے انسان محبت کرتا ہے، اسی پرکار سے اللہ نے اپنی رچنا میں رکھا ہے کہ سب سے زیادہ احسان، سب سے بڑا احسان کس نے کیا ہے ہمارے اوپر؟ اللہ نے۔ تو انسان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرے اور اللہ کی کھوج کرے۔ اب کیسے؟ اس جیسے ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، ایسی بے انتہا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور دنیا میں اسے بھیجتا ہے امتحان لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب دنیا میں آ کر کے مانو وہ اللہ سے بھٹک گیا، بچھڑ گیا، جیسے بچے ماں سے جو ہے بچہ بچھڑ گیا تھا۔ اب وہاں پر جو ہے 10-12 سال بچہ رہا، پھر ماں نے باؤں پھیلا کے بلایا۔ ایک پہلو یہ تھا کہ اس نے پہچان لیا اور ماں کی گودی میں آ کے لپٹ گیا، اسے وہ سکون ملا تو کہیں نہ ملا، اپنی اس زندگی کو بھول گیا، وہ جو 10-12 سال سے وہاں رہ رہا تھا اس کو بھول گیا اور اپنی ماں کے آنچل میں پہنچ گیا، پرانی یاد اسے یاد آ گئی، سمجھے؟ تو اس نے وہ ماحول 10-12 سال کا وہ چھوڑ دیا اس نے اور پرانے ماحول میں آ گیا، وہ سکون حاصل کیا اس نے۔ اب اسی پرکار سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کچھ نہ تھا، اللہ نے انسان بنایا اور جیون دیا اور دنیا میں جیون جینے کے سارے سادھن دیے۔ سب سے بڑا احسان اللہ نے انسان کے اوپر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے اور انسان دنیا میں آنے کے بعد اللہ سے بھٹک جاتا ہے، سمجھے؟ بچھڑ جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دنیا کیا ہے، جب دنیا میں انسان آتا ہے تو بے چین ہوتا ہے، دنیا انسان کو دکھی کرتی ہے۔ ناری بات سمجھ میں بھائی، کوئی ہماری اپنی چیز ہے، اس سے انسان جب بچھڑتا ہے تو سکھ ہی نہیں رہتا۔ ماں بچے کے لیے اپنی ہوتی ہے، اب وہ اس ماں سے بچھڑ جاتا ہے، ماں بچے کے لیے پوری دنیا میں سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے، سب سے بڑا آسرا ہوتی ہے، سب سے بڑے اس کے اوپر جو ہے سایہ ہوتی ہے۔ ہر طرح کے نقصان سے، مصیبت سے، پریشانی سے ایک ذریعہ بنایا ہے اللہ نے بچانے کا، ٹھیک ہے؟ اسی پرکار سے اللہ جو ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، وہ سب سے بڑا ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو جب کسی اپنے خاص سے انسان بچھڑتا ہے تو وہ 100% بے چینی ہوتا ہے۔ اب یہ دنیا کیا ہے؟ انسان کو بے چین کرنے کی جگہ، دکھی کرنے کی جگہ، پریشان کرنے کی جگہ۔ اللہ سے بچھڑا ہے تو دنیا دکھ معلوم ہوتی ہے انسان کو، اللہ سے بچھڑ کر ہی دنیا دکھوں کی جگہ معلوم ہوتی ہے، تکلیفوں کی جگہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت میں ہی، اللہ کے پناہ میں ہی انسان کو سکون ہے۔ اللہ کے پاس سے آیا ہے انسان، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو سب سے بڑا ہمارا جو حمایتی اور مددگار ہے اور ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ ہمارا بنانے والا مالک اللہ ہے۔ اس سے ہم بچھڑ کے دنیا میں آ گئے ہیں، ہم وہاں سکون میں تھے، اسی لیے ہم وہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارا اپنا مالک ہے۔ ہم دنیا میں آنے کے بعد، اللہ سے بھٹکنے کے بعد ہی ہمیں محسوس ہوا کہ دنیا دکھوں کی جگہ ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے، کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون میرا ہے، کون مجھے جو ہے پہچانتا ہے اور کون نہیں پہچانتا۔ جیسے ماں اپنے بچے کا ٹیسٹ لے، اسے کہیں چھوڑ دے اور پھر بعد میں جو ہے 10-5 سال کے بعد پھر اسے بلائے باؤں پھیلا کر کے، اس کا ٹیسٹ لے کے یہ آتا ہے کہ نہیں آتا، 10-12 سال کے اس ماحول کو، ان یادوں کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا میری محبت میں، جو وہاں کی اس کے دل دماغ میں یادیں بس گئی ہیں۔ اب اسی طرح سے انسان، جب اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے، کسی کو 50 سال کی عمر دی، کسی کو 60 سال کی، کسی کو 70 سال کی، کسی کو 80 سال کی، زندگی ہے بہت چھوٹی ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، دنیا کے نشے میں معلوم پڑتا ہے انسان کو کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یاد رکھیں۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجنے کے بعد ایک سمے دے کر کے اور پھر اپنے پیغام بھیجتا ہے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اور یوں مانو کہ اللہ تعالیٰ باؤں پھیلا کر اپنے بندے کو ماں کی طرح بلاتا ہے کہ میرے بندے آ جا۔ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر
نبیوں کے دوارا، پیغمبروں کے دوارا اپنا پیغام پھر بندوں تک بھیجتا ہے۔ جیسے ماں باؤں پھیلاتی ہے اور بچے کو جو ہے اشارہ کرتی ہے، اسے بچپن کی جو ہے ساری چیزیں اسے جو ہے یاد دلاتی ہے کہ میں تیری ماں ہوں، تاکہ اسے یاد آئیں ہیں۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ اللہ کے پاس سے ہم آئے ہیں، اور اللہ نے جو ہے ہمارے اندر اپنی محبت کی آگ سلگا رکھی ہے۔ اور اشارے اللہ کے کیا ہیں؟ جیسے ماں اشارہ کرتی ہے بچے کو، اسے یاد دہانی کراتی ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی جو بنائی ہوئی رچنا ہے ہمارے اندر، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، یہ تمام چیزیں رچنا ہے اللہ کی، اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں سلگ رہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ پگ چین بتاتا ہے اپنے، جسے ماں اشارہ کرتی ہے بچے کو بچپن کی یادوں کا، ایسے اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے بندے کو پیغام بھیجتا ہے، اور مانو کہ اللہ تعالیٰ باؤں پھیلا کر بلا رہا ہے کہ میرے بندے آ جا، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، تو مجھے راضی کر، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اگر تو مجھے راضی کر کے آئے گا تو جنت میں ہمیشہ کا جیون دوں گا، تجھے اپنا انعام عطا کر فرماؤں گا۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ جیسے ماں بچے کو بلاتی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، اور اپنی نشانیاں جو رچنا کے آدھار پر ہیں، ان نشانی، قرآن میں ذکر ہے نشانیوں کے بارے میں، آپ دیکھ لیں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، دن اور رات کا نکلنا، تمام چیزیں، بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کی اس میں جو اللہ نے نشانی بتائی ہیں۔ جیسے ماں اپنے بچے کو نشانی بتاتی ہے بچپن کی، اسے سمجھاتی ہے، بتاتی ہے، اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ ہمارا بنانے والا نشانی بتاتا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اسے باؤں پھیلا کر کے بندے کو بلاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی باؤں نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ انسانی عقل سمجھ لے، کیونکہ انسان کی باؤں ہیں۔ اب ہم سمجھیں بات کو کہ اب یہ 50-60 سال کی زندگی جو انسان نے دنیا میں جی ہے، اور اس دنیا کا نشہ، اس دنیا کا ہوش، اس دنیا کی محبت، تمام چیزیں، یہ چیزیں جو چھوڑ کر اور اپنے مالک کو پہچان لے، اس کی نشانیوں سے جو رچنا رچی ہوئی ہے نا، پہچان لے، اور پھر کیا کرے، وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی پناہ میں چلا جائے، اللہ کے پاس چلا جائے، جیسے ماں بچے کو جب بلاتی ہے تو بچہ کھیلتا ہوا ہوتا ہے، 10-12 سال میں وہاں وہ رچ بس گیا، اس کا ماحول دل دماغ میں بس گیا، وہاں من لگ گیا، اس کا دل میں دنیا کی محبت، وہاں کی محبت بس گئی ہے نا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اگر جو اچھا بچہ ہے تو وہ کیا کرے گا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ماں نے جو باؤں پھیلا رکھی ہے، ماں سے جا کے لپٹ جائے گا، ہے نا، اور پھر وہ ایسا سکون پائے گا جو اسے کہیں سکون نہ ملا، اور پھر وہ جو ہے اپنی پرانی یادوں کو یاد کرے گا، میں کتنا دکھی ہوا ماں سے بچھڑ کر، کتنا روئے گا، آنسو بہائے گا، ہے نا، میں بڑا پریشان ہوا، میں بڑا بے چین ہوا، میں دھکے کھائے، میں نے تمہیں ڈھونڈا، ماں سے کہے گا میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، میں نے دھکے کھائے، مصیبت کوٹی۔ اسی پرکار سے جو اللہ کو ڈھونڈے گا، تو میں آ رہی ہے بات، ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے، باؤں پھیلا کے بندے کو بلاتا ہے، اپنے پیغام بھیج کر کے، نشانی بتاتا ہے، اپنی نشانی ہے، ہاں، اور پھر جب بندہ جو اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور اللہ کی پناہ میں پھر سکون پاتا ہے، اللہ کی کھوج میں کہاں کہاں دھکے کھاتا ہے، وہ تکلیف اٹھاتا ہے، دھکے کھاتا ہے، اور جب اللہ کو پا لیتا ہے تو پھر اللہ کی یاد میں روتا ہے، جیسے ماں بچے سے لپٹ کر، جو ہے بچہ ماں سے لپٹ کر روتا ہے۔ تو اسی پرکار سے پھر اسے سکون ملتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پوری دنیا، جو دنیا میں رہا تھا 50-60 سال، جو دنیا کی یادیں تھیں، دنیا کی محبت تھیں، دنیا کے ماحول کا نشہ تھا، جو دنیا میں من لگ گیا تھا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے پھر وہ اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا بن جاتا ہے، اور پھر دنیا سے اس کو دل ہٹا لیتا ہے، تو ہماری بات، دنیا سے دل کو ہٹا لیتا ہے اور وہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت نصیب فرماتا ہے، اور دنیا کی محبت اس کے دل دماغ سے جلیل کر کے نکال دیتا ہے، اور مرنے سے پہلے کیا کرتا ہے، پھر وہ اس بندے کو اس سے پہلے کی موت دے کر اپنی طرف لوٹائے، اس کو پہلے ہی جو ہے لوٹا لیتا ہے، سمجھے، یعنی اپنی پناہ میں، دنیا کے ماحول سے نکال لیتا ہے، اس کو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے، دنیا کا دھوکہ اس پہ ہٹا دیتا ہے، سچائی اس کو دکھا دیتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے، جسے پسند فرماتا ہے، جو اس کے بلاوے پہ آ جاتا ہے، اللہ باؤں پھیلا کے بلاتا ہے، جو دوڑ کے چلا آتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کے، وفروا اللہ، یعنی سب دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے، ہے نا، جیسے وہ بچہ وہاں پر 10-12 سال ہو گئی، بچھڑ گیا تھا اپنی ماں سے، تو اب جو بھی وہاں پہ ماحول تھا ان سب چیزوں کو ناپسند کر کے اپنی ماں سے جا کے لپٹ گیا وہ، ہے نا،
اسی پرکار سے جو انسان دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر لے، اللہ کی پناہ میں چلا جائے، ہاں، بس وہی اس جیون کے امتحان میں بھائی پاس ہو گیا، یاد رکھیں، اور وہی موت کے بعد کامیابی پائے گا۔ جو دنیا کو ناپسند کر لے گا، دنیا سے پیسہ جو توجہ ہٹا لے گا، دھیان ہٹا لے گا، اللہ کی طرف دھیان لگا دے گا، دنیا کو ناپسند کرے گا، ہاں، اللہ کو پسند کرے گا، اللہ کی طرف دوڑ لگائے گا، اللہ کو پانا چاہے گا کہ مجھے تو اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پا لے گا، دل اللہ کو دے دے گا، اللہ اس کو پسند کر لے گا، پھر اللہ کے لیے وہ انسان جیے گا۔ بس مان لو کہ جیون کے امتحان میں یہ انسان پاس ہو گیا، اور مرنے کے بعد ایسے ہی لوگ جنت کے حقدار ہیں، اللہ کے انعام کے حقدار ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو انسان اللہ کے بلاوے پہ نہیں آیا، اللہ نے پیغمبر بھیجا، اپنی نشانیاں بتائیں، نشانی سمجھائیں، اور اپنی رچنا کے آدھار پر پیغام بھیجا، نشانی سمجھائیں اپنی، اور وہ نہیں آیا، دنیا میں بھٹک کے رہ گیا، مرنے سے پہلے اللہ کے آگوش میں نہیں آیا، اللہ کی پناہ میں نہیں آیا، اللہ کی شرن میں نہیں آیا، دنیا پرست بن کے بھٹک کے مرا، دنیا کو دل دے کے مرا، مرنا تو سب کو ہے، چاہے انسان اللہ کو راضی کرے یا ناراض کرے، موت تو سب کی آ رہی ہے، موت سے تو کوئی نہیں بچے گا۔ اب جو انسان دنیا پرست بن کے بھٹک کے مرے، اللہ کے پیغام آئے، اس نے کوئی توجہ نہ دی، اللہ کے پیغام پہ، اللہ کے بلاوے پہ نہیں آیا، جبکہ سب کچھ اسی نے دیا، جیون دیا، کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، اب اللہ کا بلاوا آیا مگر وہ نہیں گیا، دنیا میں بھٹکتا رہا، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف دھرتی پر فساد پھیلاتا رہا، یہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر ظلم جاسوسی کرتا رہا، بھٹکتا رہا۔ اللہ نے اپنی نشانیاں بھیجی تھی، پیغمبر کے ہاتھ جو ہے بھیجی تھی نشانیاں، میسیج بھیجے تھے، ان کو پہچان بھی لیا تھا اس بندے نے، مگر پھر بھی اللہ کی پناہ میں نہیں آیا، اللہ کے بلاوے پہ نہیں آیا، اللہ سے نہ ڈرا، گھمنڈ کرتا رہا، ہاں، بھول گیا کہ میں اللہ ہی کے پاس سے آیا ہوں، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، میں کچھ نہ تھا، میں انسان، مجھے اس نے انسان بنایا، جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، دھرتی اسی کی، آسمان سب کچھ اسی کا ہے، بھول گیا اس چیز کو، اور جانتا بھی ہے، لیکن جان کر انجان ہے، نظر انداز کر رہا ہے سچائی کو دیکھ کر، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر سمجھ کر بھی جو ہے اس کی ناشکری کر رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے، بھول گیا کہ مجھے مر کے لوٹنا ہے اللہ کی طرف، میں اسی کی طرف سے آیا تھا، اور اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں دنیا میں جا کر تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے حکم پر چلوں گا، تجھے راضی کر کے آؤں گا، اس جیون کے امتحان میں پاس ہو کے آؤں گا، تیرا محبوب بندہ بن کے آؤں گا، تو جلدی مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جلدی ہی جو ہے جیون کی پریکشا میں پاس ہو کے آؤں، اور تیرا محبوب بندہ بن کے آؤں، اور تیرے مہمان کھانے جنت میں ہمیشہ کامیابی گھر میں جاؤں، تیرا انعام حاصل کروں۔ اور دنیا میں آ کر دنیا کے بہکائے میں ایسا آیا وہ کہ اس نے جو ہے اللہ نے پیغام بھیجے اور اپنی نشانیاں دکھائیں، ان کو دیکھ کر بھی جو ہے اللہ کی طرف نہ آیا، اللہ کی پناہ میں نہ آیا، دنیا ہی میں جو ہے کتے کی طرح بھٹکتا رہ گیا، جسے کتا ہوتا ہے چلتا ہے تو ہانپتا ہوا زمین کی طرف منہ کر کے ہانپتا ہوا چلتا ہے، وہ زمین کہیں بن کے رہ گیا، دنیا کہیں بن کے رہ گیا، ہاں، اللہ کی طرف نہ لوٹا۔ اللہ کا اعلان ہے، میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھے اپنی طرف لوٹاؤں اور لوگ تجھے تیری ارتھی کو، تیرے جنازے کو اپنے کندھوں پر میری طرف لوٹا کے لے کے آئیں، تو اس سے پہلے اپنے پیروں پر، موت سے پہلے اپنے پیروں پر چل کر لوٹ کے آجا میری طرف۔ اللہ تعالیٰ باؤں پھیلا کر مانو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے آجا میری پناہ میں، آجا میری شرن میں۔ یہ دنیا اور شیطان انسان کی دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھ کر دوڑ اللہ کی طرف، وفر اللہ، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے جیون دیا ہے، مرنے کے بعد تجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے، جس مالک کے قبضے میں تیری جان ہے اسی کی شرن میں تجھے سکون شانتی ملے گی۔ اس لیے دنیا اور شیطان تیری دشمن ہیں، ان سے بھاگ اللہ کی طرف گھبرا کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بنایا سب کو، اسی لیے سب کی نظروں سے خود کو چھپا رکھا ہے کہ میرے بندو میری پہچان کرو، جس نے مجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، سب کچھ میرا ہے، دھرتی میری، آسمان میرا، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب میرا ہے۔
اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندے کو بھیج کر کے پھر اعلان کرتا ہے، میرے بندے اب تو جا مجھے ڈھونڈ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا، کھو کے تو مجھے مرا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ تو میرے بھائیو، جو انسان اللہ سے بھٹک کر، اللہ کی سچائی کو جان کر بھی، انسانیت دیکھ کر بھی اللہ کی پناہ میں نہ آیا، اپنے گھمنڈ میں گھومتا رہا، دھرتی پر فساد پھیلاتا رہا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا رہا اور اسی حالت میں مر گیا، میرے بھائیوں، وہ اللہ کے غضب اور غصے کا حقدار ہے، وہ نرک کی آگ کا حقدار ہے، وہ نرک میں سزا پائے گا، جو اللہ کی ناقدری کر کے اور ناشکری کر کے مر کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ نرک کی آگ میں جائے، سزا پائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ میری رحمت کے سائے میں آئے اور جنت میں میرا انعام پائے۔ ابھی تو انسان ہی ہے جو اپنی جان پر ظلم کر کے اور خود اپنے کرموں کے بدلے میں نرک کی آگ میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ دیکھو، علم گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ اللہ کی کھوج کے، جس نے جیون دیا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، میرے بھائیوں، اس کا کچھ تو احسان مانو، اس کی کھوج کرو، اس کا گیان حاصل کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر اللہ کا ہی سارا گیان ہے، ہاں، اللہ سے بندوں کو جوڑنے کا گیان ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور اپنے مالک کو پالیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔